امریکہ سے مذاکرہ کا امکان ختم، جنگ بندی کے خواہاں نہیں ہے۔ امریکہ کے ساتھ دوبارہ مذاکرات یا بات چیت اب ایران کے ایجنڈے میں شامل نہیں رہی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ماضی کے جوہری مذاکرات کے دوران ایران کو انتہائی تلخ تجربہ ہوا، جس کے بعد واشنگٹن پر اعتماد کرنا مشکل ہو گیا۔ ماضی میں امریکہ نے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا اور وہ ایران کے جوہری مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے باوجود امریکہ نے حملہ کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف جاری فوجی کارروائیوں کو ناکام قرار دیتے ہوئے کہا کہ دشمن کا ابتدائی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ ہم جب تک ضرورت پڑی اور جتنا بھی وقت لگا اپنے میزائلوں سے ان پر حملے جاری رکھنے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہیں۔ ایران کے خلاف جنگ خاتمے کے قریب ہے۔ فوجی طاقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایران کے پاس اب کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ امریکی ٹی وی سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی فوجی صلاحیت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایران کے پاس نہ بحریہ موثر رہی ہے، نہ مواصلاتی نظام اور نہ ہی فضائیہ فعال ہے۔ دعویٰ کیا کہ ایران کے میزائل تباہ ہو چکے ہیں، ان کے ڈرونز کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ڈرون بنانے کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکہ نے ابتدا میں اندازہ لگایا تھا کہ یہ جنگ 4 یا 5 ہفتے جاری رہے گی، مگر امریکہ اپنے وقت سے کافی آگے چل رہا ہے۔ پاسداران انقلاب نے امریکی صدر کا بیان مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ کہا جنگ کب ختم ہوگی یہ اب ہم طے کریں گے، خطے میں سب محفوظ ہوں گے یا کوئی نہیں ہوگا۔ ترجمان نے خبردار کیا کہ حملے جاری رہے تو خطے سے تیل برآمد نہیں ہونے دیں گے۔ خطے میں تمام امریکی فوجی ڈھانچے کو تباہ کر دیا۔ امریکہ اور ایران کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ پاسداران انقلاب نے آپریشن وعدہ صادق 4 کی 33ویں لہر لبیک یا خامناکوں کے باعث دفاتر کی کھڑکیاں اور دروازے لرز اٹھے۔ گورنر اصفہان کا دفتر، یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے اور قدیم شاہی محل بھی نشانہ بنائے گئے۔ اصفہان میں دھماکے ایران کی نیوکلیئر سائٹس کے قریب ہوئے۔ بیرک کے ذخائر محفوظ ہیں۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ 1 ٹن سے کم وزن والا کوئی میزائل لانچ نہیں کریں گے۔ ایران کی طرف سے اسرائیل پر بھی جوابی میزائل داغے گئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ تل ابیب پر 10 خیبر شکن میزائل داغے ہیں۔ بتا دیا کہ مقبوضہ بیت المقدس میں اب سائرن کی گونج بند نہیں ہوگی۔ اسرائیلی حکام نے 2 شہریوں کی ہلاکت اور متعدد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ سندھ حکومت نے وزیر اعظم کے تمام فیصلوں کی توثیق کر دی۔ سرکاری گاڑیوں کے ایندھن میں 50% کمی۔ صوبے میں پیر سے جمعرات تک کام، جبکہ جمعے کو ورک فرام ہوم ہوگا۔ وزراء اور اراکین کا 3 ماہ کی تنخواہیں اور مراعات نہ لینے کا فیصلہ۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ اسکول 16 سے 31 مارچ تک بند ہوں گے۔ وزراء نے پولیس سیکیورٹی کی گاڑیاں سرنڈر کی ہیں، جبکہ نئی گاڑیوں اور فرنیچر خریداری پر پابندی عائد کر دی گئی۔ سرکاری دفاتر میں ریفریشمنٹ پر 2 ماہ کے لیے پابندی عائد۔ خطے میں صورتحال کشیدہ ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی سے متعلق بحث سے اجتناب کیا جائے۔ آزادی اظہار رائے کے نام پر اخلاقیات سے گری بات نہ کی جائے۔ ریڈ لائن کراس ہوئی تو قانون حرکت میں آئے گا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی پریس کانفرنس۔ کہا پاکستان کا اپنے دفاع اور خارجہ پالیسی پر واضح موقف ہے۔ موجودہ صورتحال پر پوری دنیا کو گہری تشویش ہے۔ خطے میں پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہے۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان نے سفارتی کوششیں کی۔ زیادہ ویوز کے چکر میں بھیڑ چال چلی جا رہی ہے۔ مسلم ممالک سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ریاست کی پالیسی ہے۔ خارجہ پالیسی کو مقامی سیاست کی نظر نہ کریں۔ آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں کہ امن و امان کو تباہ کر دیں۔ امریکی بمباری میں 200 بچوں سمیت 1255 شہری جاں بحق ہو چکے۔ ایرانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اب تک امریکی اسرائیلی حملوں میں ایران کے 29 طبی مراکز کو نشانہ بنا کر نقصان پہنچایا گیا۔ نائب وزیر صحت علی جعفریان نے بتایا
کہ اسرائیلی فضائی حملوں کے بعد صحت کے حوالے سے خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ ہفتے کی رات جنگ شروع ہونے کے بعد پہلی بار اسرائیلی فضائی حملوں میں ایران کی آئل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہوئے۔ افغانستان سے دہشت گردی دنیا بھر کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ طالبان رجیم نے دہشت گردوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا خطاب، کہا افغانستان سے آنے والے دہشت گردوں نے پاکستان میں معصوم لوگوں کو قتل کیا۔ 26 فروری کو طالبان رجیم نے پاکستان پر بلا جواز حملہ کیا۔ پاکستان نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے دشمن فورس اور دہشت گردوں کو نشانہ بنایا۔ افغانستان میں کالعدم TTP سمیت دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں۔ پاکستان محفوظ اور پرامن افغانستان چاہتا ہے۔ دوحہ معاہدے پر عمل درآمد آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ امریکہ نے افغانستان کو ناجائز گرفتاریوں کی سرپرست ریاست قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے مطالبہ کیا کہ افغانستان تمام امریکی قیدیوں کو فوری رہا کرے۔ کہا طالبان پالیسی مراعات حاصل کرنے تک کے لیے دہشت گردی کے حربے استعمال کر رہی ہے۔ طالبان کا دباؤ موجودہ انتظامیہ پر کام نہیں کرے گا۔ افغانستان میں غیر قانونی طور پر نظر بند اور زیر حراست افراد کو رہا کرنا ہوگا۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائیاں جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے ارون کرم سیکٹر میں بروقت کارروائی کے دوران اہم پوسٹوں اور مراکز کو تباہ کر دیا۔ مؤثر حملوں اور جوابی کارروائیوں میں بزدل افغان طالبان پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پاک افواج افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں اور صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا رہی ہے۔ We move towards the new economy, whether it's AI, whether it's blockchain, whether it's Web 3.0, all of this is going to be helped in terms of the spectrum availability and as we move into 5G. پاکستان میں 5G ٹیکنالوجی کی راہ ہموار۔ اسلام آباد میں 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کی تقریب۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ IT سیکٹر کے لیے آج انتہائی اہم دن ہے۔ ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ علاقائی صورتحال کے پیش نظر توانائی کی بچت کے لیے اقدامات کیے گئے۔ شیزہ فاطمہ نے کہا جدید دور میں IT کی بڑی اہمیت ہے۔ پاکستان کی معیشت کی بنیاد انٹرنیٹ ہے۔ جدید انٹرنیٹ کی سہولت ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان اور IMF کے درمیان ورچوئل مذاکرات۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر خصوصی معاشی سیشن میں بریفنگ۔ تنخواہ طبقے کو ریلیف دینے کے لیے IMF کو قائل کرنے کی کوششیں جاری۔ بتایا دباؤ کے باوجود حکومت معاشی ترقی کے ہدف کے قریب پہنچ سکتی ہے۔ معاشی ترقی کی شرح 4.2% کے بجائے 4% کے قریب رہنے کا امکان ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔